ایک چیز پڑھ رہا تھا، اس کے اندر جو ہے نا وہ اس نے رائٹر نے جو ہے نا کہا کہ یہ تو گولڈ میڈل ہونا چاہیے اس کے اندر. میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ کہ یسوع مسیح کی خاطر بھی ہمیں اپنی بےزتی میں خوش ہونا. ایسے ہی سر. جس دن شاگردوں کو پہلی دفعہ دھکے پڑے ہیں یسوع کی خاطر اور پتھر پڑے ہیں، اس دن وہ خوشی خوشی گھر گئے ہیں کہ آج مسیح کی خاطر ہمیں دھکے پڑے. تو مسیح نے وعدہ کیا تھا نا کہ آسمان پر تمہارا اجر بہت بڑا ہوگا اگر میری خاطر انسلٹ یا بےزتی برداشت کرتے ہیں. تو بہن کرن کو پھپھا جی کو ویلکم کریں گے تالیوں کے ساتھ. ہماری بڑی پیاری پھپھو ہے، ہماری ایسی پھپھو ہیں جو سگی پھپھو سے زیادہ ہمیں لو کرتی رہی ہے اور پیار کیا ہے ہمارے باپ کے ساتھ. آمین. ہاللیلویہ. اور بس میرے رول ماڈل اگر کہیں بہنیں اور بھائیوں کا ریلیشن جو ان میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوا. بھائی اور بہن میں کبھی جھگڑا، کزن سسٹر تھی اور کبھی بھی اپنی بہنوں کے ساتھ ہو گیا پر ان کے ساتھ نہیں ہوا. تو یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کی برداشت کریں گے یہ محبت لکھا ہے. اگر تم محبت تم میں رہتی ہے تو خدا تم میں رہتا ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ خدا کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. خدا کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. ہاللیلویہ. پر اگر تمہارے درمیان میں محبت ہے تو خدا تمہارے بیچ میں رہتا ہے. آمین. ہاللیلویہ. تو خدا ہمارے بیچ میں، میں نے دیکھا ہے کہ واقعی ان کے اندر محبت ایسی تھی کہ کبھی ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی. تو کتنی اچھی بات ہے کہ وہ نسل در نسل وہ محبت چلتی رہی. ہاللیلویہ. ایسا کیوں؟ آگے سے ان کی بیٹی بھی خدمت میں، میں بھی خدمت میں ہوں، تو ہماری یہ محبت مسیح کے اندر جو ہے یہ نسل در نسل چلتی جائے. آمین. جب ہم سنڈے اسکول کے لیے جاتے ہیں تو انہی کے پاس جاتے ہیں، ایف سی کالج میں. ان کے پاس بچے ہیں، بہن جو ہے نا وہ استعمال ہو رہی ہے، خدا اس کو استعمال کر رہا ہے. ایسا کیوں؟ آمین. ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں. تو آج جو میں ٹاپک میرا یہی ہے کہ اگر مسیح کی خاطر کچھ سہ سکتے ہیں یا سہ رہے ہیں تو خوشی کریں، غم میں نہ آئیں. پچھلے 2-3 دن سے میں آسما کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز برداشت کرنی ہے نا میری خاطر بھی تو خوشی سے کرنی ہے. غصے میں نہیں آنا، یعنی بے بس محسوس نہیں کرنا. آمین. میں یہ نہیں کہنا کہ میں بڑی جو ہے نا بڑی پس رہی ہوں، میں بچے مجھے بڑا پریشان کر رہے ہیں، بچے مینج نہیں ہو رہے، رونا شونا لتھیا. چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے بچے ماں کو تھوڑا ستاتے ہیں. جیسے مجھے میری بھتیجی کہہ رہی تھی کہ میں اپنے استاد کو کیوں تنگ کرتا ہوں، سوال میرے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ عثمان کے سوال کم ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو مجھے بہن کہہ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے سوال نہیں کم ہو سکتے، وہ سوال بڑھیں گے. آمین سر. تو جو سیکھے گا اس کے سوال بڑھیں گے، اس کے سوال کم نہیں ہوں. تو لیکن جو بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے ماں باپ کو اس کو نا مینج کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کی خوراک فرق ہوگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا فرق ہوگا. یعنی اس نے اپنی ماں کی روٹین کے مطابق نہیں چلنا، اس نے اپنی روٹین کے مطابق چلنا ہے. کئی بچے ہوتے ہیں ماں سے چھین کے کھا جاتے ہیں، ماں نے دوسرے بچوں کے لیے رکھا ہوتا ہے پر وہ اتنے یعنی میں کہوں گا کہ زراور ہوں گے کہ وہ ماں سے بھی چھین کے کھا لیں گے کہ نہیں مجھے کھانا ہے، ہر صورت چاہیے. اس لیے یہودا کے بارے میں لکھا ہے یہودا زور مار گیا. 12 بھائی تھے پر ایک بھائی نے زیادہ زور کیوں مار لیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے اندر لگن تھی، آمین. تڑپ تھی خدا کے لیے. یعنی دولت کے لیے نہیں، نہ پیسے کے لیے، نہ اور کسی چیز کے لیے، خدا کے لیے تڑپ لگن ہو کہ آپ نے خدا کو سیکھنا ہے، خدا کو جاننا ہے، اپنے استاد سے وہ باتیں نکلوانی ہیں. کئی ایسی باتیں ہیں جو میں سیکھنا چاہتا ہوں پر میں اپنے باپ کے بارے میں جانتا ہی نہیں، تو کہاں سے سیکھوں گا؟ مجھے اس کے دوستوں کو ڈھونڈنا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم ان کے خاص رشتہ دار، میرے والد کے سگے ماموں کے بچے، اب میں تو ان کے ساتھ نہیں رہا اپنے باپ کے ساتھ اس جوانی کے پیریڈ میں، وہ تو رہے ہیں. آمین سر. ہاللیلویہ. تو میں اگر اپنے باپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تو میں اس کے دوستوں کو جا کے، اس کے عزیزوں کو جا کے ملوں گا، تاکہ مجھے اور اپنے باپ کو جاننا ہے اور اپنے باپ کے بارے میں دریافت کرنا ہے. جو لگن ہوگی، باقی بچے بھی ہیں اور بھی بہن بھائی میرے ہیں پر وہ نہیں، اگر جا رہے تو کوئی بات منہ میں لگن نہیں. جو جائے گا وہی سیکھے گا نا باپ کے بارے میں، تو جو نہیں جائیں گے وہ نہیں سیکھے. آسما، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آسما کی دادی کی کوئی بہن بھی ہے. اور بالکل انہوں نے کہا بالکل وہ آسما کی دادی کی شکل کی. اب وہاں پہ گیا ہوں تو پتہ چلا
آمین ہاللویا کزن سسٹر ہے، چلے وہ کزن سسٹر بھی بے شک ہے، لیکن اگر گئے ہیں تو پتہ چلا ہے نا۔ ایسے ہی سر اگر اپنے باپ دادے کو یا ان کے اچھے کاموں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں تو جا کے ملیں گے تو پتہ چلے گا۔ اچھا، اب وہ کس بنیاد پہ کھڑے تھے، وہ بنیاد آج میں ڈسکس کروں گا۔ بنیاد کیا ہے؟ خدا نے بھی جب، حالانکہ میں کافی سالوں سے یہاں پہ 5 سال ہو گئے، میں نے دایکی پہ کام ہی سکھایا، زیادہ نہیں سکھایا، پر آج میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ٹچ دوں گا ہاللویا کہ آمین بس سر مقصد پیسہ نہیں، خدا کو پیسہ نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے جنگل کے سب جانور تو میرے ہیں۔ ہاللویا کس کے ہیں جنگل کے سب جانور؟ اسی کے ہیں سر آسمان کا سارا لشکر اسی کا ہے، اور زمین کی ساری مموری تو خدا کی ہے۔ اس کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں خدا کو دے سکتے۔ اس سے لیا ہی ہے، دیا کچھ نہیں خدا کو ہم نے آج تک۔ جو ہم ہدیے یا دایکیاں دیتے ہیں اسی نے تو دیا ہے، ہمیں اسی کا لے کے اس کو واپس کر دیتے ہیں، تو احسان کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی ہم اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کی ضرورت ہے۔ آمین ہاللویا آمین۔ ہاللویا تو اس کی تہ میں جانے لگا ہوں کہ خدا چاہتا کیا ہے۔ خدا چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کا خوف ماننا سیکھیں۔ کیا ماننا سیکھیں؟ خدا کا خوف مانیں گے تو ہماری زندگیاں ٹھیک رہیں گی، چاہے وہ کوئی بھی حکم ہو۔ ہر حکم کے پیچھے یہی طے ہے، یہ بنیاد ہے کہ کیوں ہمیں خدا کو حکم ماننا ہے، تاکہ اس کا خوف ہمیں رہے اور ہم گناہ سے دور رہیں۔ اگر خدا کا خوف نہیں ہوگا تو ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے لکھا حکمت کا شروع خدا کا خوف ہے۔ آمین ہاللویا میں نے کئی بار اپنے باپ کو خدا سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایسے فیصلے اس نے کیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ خدا کے خوف کی وجہ سے اس نے فیصلہ روک لیا، حالانکہ وہ انصاف پہ ہے، پر اس نے کہا نہیں، میں نے بدی کے بدلے بدی نہیں کرنی، خدا اس کا انصاف کرے گا۔ ایسے ہی تو انصاف کے اوپر بھی آج ایک اور آیت سیکھیں گے، اس میں بھی بڑا زبردست جو ہے نا وہ حوالہ ہے۔ اس میں ایک آیت آئی ہے کہ جو رشوت ہے نا وہ دانش مند کو اندھا کر دیتی ہے، اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ جو پیسہ ہے نا، پیسہ بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، آمین سر اور اسی لیے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کہیں پیسے کی خاطر ہم اپنا منہ اپنی آنکھیں کلام سے ہٹا نہ لیں۔ پیسہ تو ادھر ہی ختم ہو جائے، ادھر ہی رہ جائے، پر ہمیں خدا سے اپنی آنکھیں یا اپنا منہ نہیں پھیرتے۔ آمین۔ آمین ہاللویا بچوں کو ذرا کنٹرول کریں، بچوں کو پیچھے لے جائے، جو بچہ شور کرنے والا اس کو پیچھے لے جائے۔ تو پہلی آیت جو میں اس کی تہ میں ہم نے جانا ہے، اس کو دیکھنا ہے، یہ خالی دایکی کے حوالے سے نہیں ہے، اور دایکی خالی آپ کے پیسوں کی نہیں ہے، آپ کے وقت کی بھی ہے۔ آج جیسے بھائی اسٹیفن اکثر ہی کہتے ہیں آپ کی اولاد کی بھی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسوں کی نہیں دینی، پیسوں کی بھی دینی، آمین ہاللویا یعنی کہ خاندان کو لینا پیسوں کی نہ دے، یہ بھی نہیں ہے۔ ہاللویا سر دونوں ہی طرف سے اس کو پورا کرنا، جیسے مسیح یسوع نے کہا کہ زیرے اور سونف پر تو پیسے دایکی دیتے ہو، پر بڑے بڑے حکم چھوڑ دیتے ہو، رحم کرنا، انصاف کرنا، تو رحم انصاف کو بھی نہیں چھوڑنا۔ ہاللویا تم پر یہ لازم تھا کہ وہ بھی کرتے اور یہ بھی نہ چھوڑتے۔ آمین تو خاندان کو لے کے آنا کلیسیا کے اندر اور خدا کے گھر میں، دعا کے گھر میں لازمی ہے، پر حکموں کو ماننا بھی لازمی ہے۔ پر اس کی تہ میں جاتے خدا چاہتا کیا ہے، اس کو پیسہ نہیں چاہیے، اس کو کیا چاہیے، وہ بھی یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی استثنا 14 باب نکالیں اور اس کی 22ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ اب پوری قوم کو کہا گیا ہے، پر کاہن اور لاوی اس میں شامل نہیں ہیں۔ جو خدمت کرتے تھے نا، ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا، یہ ساری قوم کو دیا گیا ہے، پر جو پاسٹر تھے، پریسٹ، ان کو یہ حکم، یعنی ان کے لیے نہیں ہے، وہ خود ہی خدا کی دایکی ہے، خود جیسے آپ کا وہ جو جملہ ہے نا، وہ خدا کا 10واں حصہ ہے ہاللویا 12 بیٹوں میں سے، آمین سر آمین اس نے حصہ رکھا ہے خود کو، پاک ہے، وہ خدا کا ہی کام کرتے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ آمین سر
تو اسی لیے جب خدمت بڑھ جائے تو پھر آپ اپنی جاب چھوڑ سکتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ سکتے ہیں جب بڑھ جائے خدمت. جب آپ کے پاس کلیسیا بڑھ جائے تو آپ اپنا کاروبار خدمت بند کر سکتے ہیں. پر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب تک کلیسیا نہیں بڑھتی کاروبار بھی کرو، جاب بھی کرو اور کماؤ، پیسہ کما کر خرچ کرو. تو اپنے گلا میں سے جو سال بسال تیرے خطوں میں پیدا ہو دایکی دینا، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جس کو وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے. کون سا مقام جس کو خدا اپنے نام کے لیے چن لیتا ہے؟ جیسے یہ 51S یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کے ہم رک گئے ہیں، 5 سال سے رکے ہوئے ہیں سر. یہ جو گھر ہے 51S ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، اس پہ ہمارا پیر آ کے ٹک گیا ہے. سر آمین. یعنی جو ہیکل سلیمان نے بنائی یا موسیٰ نے خیمہ، وہ الگ تھی. وہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ دعا ہونی سال بہ سال اور روز بروز قربانی ہونی ہے، وہ الگ ہے، وہ ٹیمپل الگ ہے. پر بار بار جہاں پہ قوم کو فتح ہوتی تھی، قوم ڈیرے ڈال لیتی تھی، یا وہاں پہ کوئی بڑا کام ہوتا تھا، معجزہ ہوتا تھا، خدا اس کا نام رکھ دیتا تھا کہ اس کا نام اس وجہ سے یہ رکھنا کیونکہ یہاں پہ یہ معجزہ ہوا ہے. چٹان میں سے پانی نکلا ہے تو چٹان میں سے پانی نکلا ہے اس لیے خدا نے تمہیں یہاں پہ فتح دی ہے، تو یہ ہوا نسی رکھ دینا، یہ ہوا یری جو مہیا کرے، یہ ہوا نسی جو قوم کا جھنڈا ہے، یہاں یہ ہوا شلوم جو سلامتی کا خدا ہے. تو مختلف نام خدا نے کیوں دیا ہے کہ وہاں پہ خدا کا ابر آ جاتا تھا، اور خدا کا ابر آ کے وہاں پہ ایک فتح دیتا تھا، ایک ان کو نا معجزہ ہوتا تھا، ایک بڑی قدرت کے ساتھ وہاں پہ خدا کام کرتا تھا. آمین. اس کو مسکن یعنی جگہ کو کہتے ہیں، اس گھر کو. تو وہاں پہ اب آپ نے اس کی طے میں جانا ہے کہ خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، یعنی اس مقام میں جہاں پہ خدا آ کے آپ کو برکت دے، اس مقام میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے غلہ اور میں اور تیل کی دایکی کو اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے کلوٹوں کو کھانا. وہاں پہ یعنی جب آپ یہاں پہ آتے ہو، اگر آپ یہاں پہ ہدیہ دیتے ہو، دایکی دیتے ہو، تو یہاں پہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ روحانی خوراک، روحانی آپ کی ترقی ہو رہی ہے، آپ کو روحانی غذا ملتی، آپ کو کلام ملتا ہے، آپ دوسرے بہن بھائیوں سے ملتے ہیں. جیسے ہر اتوار ایک سمجھ لو ضیافت کی طرح ہوتا ہے آپ کے لیے. جو روحانی ہے وہ میری باتوں کو سمجھ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آمین سر آمین. آج الگ سے ہر اتوار آپ کو الگ سے خوشی شادمانی ہوتی ہے جو اپنے خاندان والوں کو مل کر بھی شاید نہ ہو، آپ جو مسیح میں بہن بھائیوں کو مل کے آپ کو خوشی ہوتی ہے. تو وہ خوشی کا اس وجہ سے سبب ہے، یہ وجہ ہے کیوں خدا کہہ رہا ہے دایکی اور ہدیے یہاں پہ لے کے آنا، کیونکہ تو نے یہاں پہ اس مسکن کے اندر، اس گھر کے اندر میں نے تجھے برکت دی، اس گھر میں انجوائے کرنا، اس گھر میں لطف کھانا، باہر نہیں. یہ نہیں کہ یہاں پہ آپ کھانا یہاں پہ کھا رہے ہو اور برکت یہاں سے مل رہی ہے، لیکن جو ہے نا خوشی کہیں اور منائی جا رہی ہے. جس مقام میں، جس مسکن میں خدا نے آپ کو برکت دی ہے، آپ کو چنا ہے، اسی گھر کے اندر آپ کی دایکی جانی چاہیے، آپ کا نذرانہ جو بھی خدا نے آپ کو دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے لکھا ہے تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے. اصل میں یہ حکم اس وجہ سے نہیں کہ خدا کو پیسہ چاہیے، خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا جو میں نے اس کو حکم دیا مانتا ہے، کیا یہ میرے، اگر ایک حکم کو نہیں مان رہا تو باقیوں کو کیسے مانے گا؟ آپ کا 90% خدا کو نہیں چاہیے، نہ 10 چاہیے. خدا صرف اس وجہ سے دے رہا ہے یہ حکم کہ کیا یہ میری بات کو مانے گا. اگر یہ میری بات کو مانے گا تو میری قوم کا حصہ بننے کے لائق ہے. اگر یہ میرا کہنا نہیں مان سکتا تو میری قوم میں شامل ہونے کے لائق نہیں ہے. یہ سمپل رول ہے، اب اس میں کوئی مشکل بات نہیں. اگر ایک بچہ آپ کا اپنا سگی اولاد ہو، اگر وہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا تو آپ کی عزت نہیں کر رہا. بتائیں مجھے، اگر ایک بچہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا تو کیا وہ عزت کر رہا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا یہ رشتہ ہے. پر اگر وہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا تو کیا عزت؟ کوئی عزت ہے اس میں؟ تو یہی ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم کہنا نہیں مانتے، بس کہتے ہیں ہم خدا کی عزت کرتے ہیں.
خدا سے پیار کرتے ہیں. پر یہاں پہ صاف خدا نے کھول دیا کہ حکم ماننا سیکھنا ہے, خوف ماننا سیکھنا ہے. مقصد پیسہ یا دولت یا اور چیزیں نہیں ہیں, گاڑی بنگلہ یا اور چیزیں خدا کو نہیں چاہیے. خدا کو حکم ماننے والا پسند ہے. حکم مان لینا قربانی سے بہتر ہے. ہاللویا. آمین. اب کہاں پہ آ کے حکم, یعنی وہ حکم تو مان لیا آپ نے, اب آ کے انجوائے کہاں پہ کرنا ہے؟ وہیں پہ. جیسا کہ یہاں پہ اکثر لوگ, کافی سال پہلے کی بات ہے, خدا لوگوں کے دلوں میں جیسے بھائی ناصر اور بہن سمیرا کے دل میں ڈالا آمین. وہ کلیسیا کے لیے کھانا جو ہے نا وہ بنوائیں اور کھانا دیں جب کنونشن ہوتی ہے. اگر اسے ایک بہن کے دل میں ڈال دیا خدا نے یا بھائی کے دل میں کہ وہ 2 دے گے یا 3 دے گے, جتنی بھی دے گے لگی, کسی اور کے دل میں بھی ڈال سکتا ہے. کام تو خدا کا ہے, بندے کا نہیں. آپ دیکھیں غیر قوم کے اندر وہ کیسے جو ہے نا وہ قربانی کو اکٹھا کر کے کر دیتے ہیں. وہ پتہ خدا کے حضور جانی ہے. اگر ایک بندہ بھینس یا گائے نہیں خرید سکتا تو وہ سارے پیسے ڈال کے بڑی بیل لے کے بیل اکٹھا قربان کر دیتے ہیں. آپ دیکھو کہ جن کو یہ حکم دیا گیا پہلے خدا کے لوگوں کو, ہمارا دعویٰ ہے نا ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں, تو ہم اصلی اسرائیلی ہم ہیں, حقیقی اسرائیلی ہم ہیں. تو ہم اس چیز کو, اس کی قدر ہی نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے, سوچے ہیں, خیال ہیں کہ میں تو پہلے بہت غریب ہوں, میں تو پہلے پیسے جو ہے نا پورے نہیں ہو رہے, میں پہلے یہ کام کر رہا ہوں, پہلے وہ کام کر رہا ہوں. جیسے آسمان ہمیشہ یہ اس کے منہ سے نکلتا ہے, خدا بھی کہے گا میں بھی یہ کام کر رہا ہوں, آسمان میرے کو بھی حل برکت نہیں ہے. جس طرح ہم ناپیں گے خدا بھی ہمارے لیے ویسے ہی ناپے. آمین سر. آمین. ہاللویا. جس پیمانے سے. آمین. تو کام تو نہیں رکتا زندگی میں, کبھی کوئی کام نہیں رکتا کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے. پر آپ کے پاس نیکی کا موقع تھا, آپ نے نیکی کا موقع گوا دیا. اگر نیکی کا موقع آ گیا ہے آپ وہ موقع لے لیں. کل ہی ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کرسمس کے قریب ایک اور جگہ پہ ہم جا رہے ہیں, یوحنا آباد کے قریب ہی علاقہ, کہ وہاں پہ جتنے جو ہے نا وہ غریب عورتیں ہیں اور بیوہ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ہم اس کرسمس کے اوپر کریں, اپنے پاس سے کریں بے شک, کسی کو بھی نہ کہیں کلیسیا میں سے. اور اگر کوئی کلیسیا میں سے کرنا چاہتا ہے ہاللویا. تو کر سکتا ہے. آمین سر. آگے میں اس کا راز بھی بتاؤں گا. آج میں نے یہ خدا نے اینڈ پہ جا کے یہ بھی کھولا ہے کہ تو پردیسیوں کو, یتیموں کو اور بیواؤں کو اکٹھا کرنا, دایکی کے علاوہ بھی اس نے کہا ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے, اور اس کی حکمت بھی, اگر تو یہ کرے گا تو آگے کیا کرے گا. خدا کہہ رہا ہے میں تیرے ہاتھ میں برکت بخشوں گا, جس کام میں تو ہاتھ ڈالے میں برکت کا حکم دوں. ہاللویا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھنے میں لگے گا کہ ہم کہیں گے ہاں ہمارے پاس نہیں, ہم کہاں سے دیں. پر اگر ہم کچھ کرنا چاہیں نا تو کر سکتے. اگر ایک بیوی اپنے شوہر کی دیے ہوئے پیسوں میں سے, پاکٹ منی جو اس کی ہوتی ہے, روزمرہ کے خرچے ہوتے ہیں, اس میں سے پیسے سیو کر کے کوئی گفٹ کر سکتی ہے اپنے شوہر کو. اب آپ نے بات کو پھینکنا نہیں, بڑی بریک بات ہے یہ. اگر ایک بیوی, کوئی بیوی ہو, کوئی بیٹی ہو, کوئی ماں ہو, اگر اس کے جو بھی اس کی آمدن ہے, جہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے, باپ دے رہا ہے یا شوہر دے رہا ہے یا کوئی بھی اس کو دے رہا ہے یا بھائی دے رہا ہے, ان پیسوں میں سے بھی پیسے بچا کے اپنے خاص مقصد کے لیے رکھ سکتی ہے. تو کیا وہ خدا کے لیے نہیں رکھ سکتی؟ میرا اگلا سوال یہ ہے, کیا وہ خدا کے لیے نہیں رکھ سکتی؟ بتائیں. آمین سر. میرا سوال ہے یہ, کیا وہ خدا کے لیے پیسہ الگ سے نہیں کر سکتی؟ اپنے شوہر کی آمدن کے اندر سے, اپنے باپ کے پیسوں میں سے, اپنے بھائی کے پیسوں میں سے وہ الگ کر سکتی ہے پیسہ اپنی کسی خاص گفٹ کے لیے یا کام کے لیے. تو کیا خدا کے لیے نہیں کر سکتی؟ اگر وہ کر کے یتیم اور بیوہ اور پردیسی کو دے, اجنبی کو جس کی کوئی ضرورت ہے, تو خدا کہہ رہا ہے میں اس کے ہر کام میں برکت بخشوں گا. یقین تو اس کی بات پہ کریں. اگر آپ اس کی بات پہ ایمان لائیں گے, یقین کریں گے تو برکت ملے گی.
ہمارے کام کیوں رکے رہتے ہیں؟ Hallelujah. کام اسی لیے رکے رہتے ہیں کہ ہم اپنا ہاتھ نہیں کھولتے خدا کی خاطر. فار ایگزامپل سنڈے اسکول ہی ہو رہا ہے اگر کسی جگہ پہ، ضروری نہیں کہ یہیں پہ سنڈے اسکول ہو رہا ہے ادھر کے بچوں کو مدد چاہیے، نہیں کہیں بھی ہو رہا ہو، تو ہم سب جو ہے نا 100 روپیہ بھی دیں. 100 روپیہ تو آج کل بچہ نہیں جلدی جو ہے نا وہ لیتا. 200 روپیز اگر ہم دے دیں گے فار ایگزامپل سارے اپنی اپنی جگہ پہ، تو اس